اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس سب کو جانا پڑے گا اور جا کر ان سے کہنا پڑے گا کہ ملک کی باغ دور سنبھالو، ملک تمہارے بغیر نہیں چلتا۔ خان سے ملاقات آپ لیکن یہ اصل وجہ ڈر خوف ہے، اور کیا ہے، وہ لوگوں کو ڈرانا خوف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کسی کو مسنگ کر دیا، کبھی کسی کو پرچہ دے دیا، کسی کے املاک تباہ کر دیے، خواتین پہ پرچے دے دیے، لوگوں کے گھروں عزت چاردیواری کو پامال کر دیا، کام کاروبار تباہ کر دیا۔ لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اندر ڈٹے ہوئے ہیں، سال ہونے کو ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ڈر خوف جو ہے، یہ حکومت جو ہے یہ تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ لرز رہی ہے، ان کی کانپیں ٹھانک رہی ہیں۔ یہ تو ابھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان سے حکومت چل رہی ہے، نہ ان سے سیکیورٹیز کے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، اپنے پیسے بنا رہے ہیں اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ان کا ایجنڈا ہوا تو وہ مجھے آپ ضرور بتا دیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ سرکار کے ملازم ہیں، وہ حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ جو ہے آپ کے پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے پلتے پھلتے پھولتے ہیں، وہ ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے، اور اس کو اس طرح ضرور رکھیں کہ کل ان کی اپنی اے سی آرز، ان کے اپنا یہ چیزیں جو بہت بڑی کریڈیبلٹی پہ نشان ہے، جب آپ کے جو سول سرونٹ ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہے، جب وہ سوالیہ نشان ہو جاتی ہے تو ملک کی ترقی کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کو امپارشل ہونا چاہیے، ان کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے، جس کا انہوں نے بھی حلف لیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے۔ ان کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے، ان کو وہ لیتروں والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائے گا سر کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل خبریں آ رہی ہیں ڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کچھ خبریں چل رہی ہیں، اس حوالے سے دیکھیں جی، عمران خان سے میں پرسوں مل کے آیا ہوں ڈیالہ جیل کے اندر، میرے نوٹس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ اگر ڈیل ہی ہوتی یا ڈھیل ہی ہوتی تو عمران خان صاحب 5 سال سے اندر نہ ہوتے، ان کی بہنیں دھکے نہ کھا رہی ہوتی، ان کی بیوی دھکے نہ کھا رہی تھی، ان کو تو بچوں سے بھی بات فون پہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک ڈیتھ سیل میں رہ رہے ہیں، وہ نواز شریف کی طرح اٹیچ باتھ روم والے کمروں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو جو جس طرح کا ان کے ساتھ ظلم و جبر کیے گئے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، کس چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ حق انصاف کی اصول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس سب کو جانا پڑے گا اور جا کر ان سے کہنا پڑے گا کہ ملک کی باغ دور سنبھالو، ملک تمہارے بغیر نہیں چلتا۔ خان سے ملاقات آپ کی ہوئی کیا؟ خان صاحب کی فیلنگ کیا تھی؟ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی۔ میں کھڑا ہوں، انہوں نے زور لگا لیا، جتنا زور بدماشی کر سکتے تھے، اور جیت حق کی ہوگی۔ سر ایک غیر ملکی صحافی نے وزارت داخلہ سے ریکویسٹ کی تھی خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، اس کا ویزا منسوخ کر کے اس کو باہر جانے کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے بارے میں کیا؟ یار اب ایسی صورتحال میں اتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس سے بہت آگے جا چکے ہیں یہ۔ اس سے اپنی کریڈیبلٹی، اس ملک کی کریڈیبلٹی، آپ سب لوگوں کی، عوام کی کریڈیبلٹی کو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں۔ یہ جو ایک چوروں کا جتھا بیٹھا ہوا ہے، گنتی کے کچھ لوگ ہیں، یہ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے سارے ملک کو، سارے ملک کے عوام کو، نہ ان سے کنٹرول ہو رہا ہے، نہ ان کو کسی قسم کی تہذیب ہے، نہ ان کو کسی قسم کی تمیز ہے۔ ایسی ساری صورتحال کے اندر یہ جو ہیں اور کیا کریں گے؟ یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اور بس میں ہے کیا؟ اب یہ جو صحابی جس کا ویزا انہوں نے ڈپورٹ کیا، جس کو واپس بھیجا ہے، وہ کیا جا کے رائے لے گا ہمارے ملک کے بارے میں؟ وہ جا کے کیا کہے گا وہاں پہ؟ وہ یہی کہے گا نا کہ جی یہ اپنے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قید میں رکھتے ہیں، اور ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ اس میں جواب دینے کے بجائے ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ ان کی جگہ آپ، میں، کوئی اور ہوں، یہی کہیں گے نا۔ سر اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی ہے تو پی ٹی آئی 5 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کرے گی؟ جی انشاءاللہ جی، اس پہ ہماری اعلیٰ قیادت ضرور فیصلہ کرے گی، اور جو خان صاحب کا حکم ہو اس کو فالو کرے گا، بیکاز کہ ہمیں خان صاحب نے بڑا کلیئرلی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ ہم نے ہر کام لیگل پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اور اپنے لوگوں کے اوپر کم سے کم ایسا وزن ڈالنا ہے کہ وہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز میں نہ ہو۔ سر ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کو بھی اجازت نہیں ملی، اور سیم دن آپ لوگوں کا بھی احتجاج تھا، انہوں نے آ کے گرفتاریاں بھی دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو اجازت ملی، لیکن پی ٹی آئی کا ایک کارکن یا لیڈرشپ گھر سے باہر تک نہ نکلی۔ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے جی، سارے باہر نکلے۔ جماعت اسلامی کی جو پوزیشن ہے، ان کے گھروں میں اٹیک نہیں کیے گئے، ان کی بچیوں، بیویوں، بہنوں کو، بیٹیوں کو نہیں اٹھایا گیا، ان کے اوپر پرچے نہیں دیے گئے، ان کے جو لوگ پکڑے گئے تھے آپ نے دیکھا آدھے گھنٹے کے اندر چھوڑ دیے گئے۔ ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے اوپر، ہم نے پریس کانفرنس کے سامنے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم نے 2 لفظ بولے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، پارک میں کھڑے ہو کر ہم پہ ڈکیتی کی اور ATA کی پرچے دے دیے گئے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ ایک ڈسکریمنیشن ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے، ہمارا بلے کا نشان لیا گیا، ہمیں الیکشن میں باندھ کے پھینکا گیا۔ ساری چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی جو ہے آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے سٹانس کے اوپر، باقی جماعت اسلامی کا جو سٹانس ہے ان کو تو وہی جواب دیں گے، لیکن اینی ہاؤ
جو ان کا کاز ہے بجلی بلوں کے اور مہنگائی کے خلاف، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں اور ان کی ہمیں انسٹرکشنز بھی ہیں کہ ان کا یہ کاز ہے، ہم ان کو سوشلی مورلی جو ان کے فیور کر سکتے ہیں ضرور کریں گے ان کے ساتھ۔ آپ سب کو پتہ ہے جی کہ آج ہماری 2 پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پٹیشن جو ہے وہ ہے جو ہمیں جلسے کی اجازت مانگی تھی ہم نے اس کے اوپر، اور دوسری پٹیشن وہ ہے جو ہم نے احتجاج کے لیے کال دی تھی اور اس میں جواب ڈی سی سے پرمیشن مانگی تھی۔ تو انفیکٹ دونوں پٹیشنز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آج ہوپ فلی ڈیسائیڈ ہونی ہے اور اس کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا سٹانس لے گی۔ سو ہمیں تو ہمارا جو لیگل قانونی کانسٹیٹیوشنل حق ہے اس سے بھی محروم رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنا احتجاج پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ریکارڈ نہ کریں، ہم اپنا جلسہ جو ہے وہ نہ منعقد کر سکیں اسلام آباد کے اندر۔ تو یہ ظلم اور بربریت کا جو دور ہے یہ الٹیمیٹلی ختم ہونا ہے اور یہ خود تو جائے گا، اس کے جو کس و خشاک ہیں وہ بھی بہ کے چلے جائیں گے ساتھ انشاءاللہ۔ باقی آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے اسپوکس پرسن تھے اور ان کی 75 سال عمر ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، وہ کینسر سروائیور ہیں، وہ اس ٹائم جو ہیں کسٹڈی میں ہیں CTD کے۔ پہلے ان کو FIA نے اٹھایا، پھر FIA نے جوڈیشل ریمانڈ پورا ہوا، ان کی بیل لگائی گئی تو پتہ چلا کہ جی ان کو CTD والے لے گئے، وہاں پر ہم نے ان کو ریمانڈ اپوز کیا اور 2 دن کا ان کو ریمانڈ دیا گیا۔ سو اس کے بعد ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے FIA کورٹ میں ان کی بیل بھی آرگومنٹس کے لیے ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیں حالات کیسے ہیں۔ جب بانی PTI ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی فیملی، ان فرسٹ لیڈی جو ہیں خاتون اول وہ جیل کے اندر ہیں، اور کن کیسز میں جیل میں ہیں جن کا ان کو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو اس حکومت کی فسطاطیت بتا رہی ہے، جو اس حکومت کا جبر بتا رہی ہے، جو اس لا قانونیت بتا رہی ہے، اور چور فارم 47 کی جو حکومت ہے بیسیکلی اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ سارے کے سارے اقدامات لے رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ ایکٹ کی بھی کمیٹی نے جو ہے اپروول دیا، کون سا ایکٹ جو ہر 3 مہینے بعد دے کر آ جاتے ہیں، یہ امینڈمنٹ ایکٹ، ترمیمی ایکٹ، پہلے 2023 میں لائے، پھر 2024 میں لائے۔ مطلب کوئی طریقہ کار ہوتا ہے یار، جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے عوام کے لیے، وہ قانون سازی اپنے لیے نہیں کرتی، اور یہ جتنے قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ انڈو ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی عدالتوں نے جو ہے وہ حق کا ساتھ دیا ہے، اور اس طرح کے جو پرسن اسپیسیفک ایکٹس ہوتے ہیں ان کو اور لاز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کنڈیمڈ کیا گیا اور آگے بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ علی بھائی صاحب، جلسے کی اسلام آباد میں اجازت نہ ملنا یہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عدالتیں آرڈر کرتی ہیں اور DC صاحب اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟